میرے ہاتھوں سے جس قدر نقصانات پہنچے ہیں اس کے بعد وہ نچلا نہیں بیٹھ سکتا۔ جب تک اس نے فیلڈ ورکر کی حیثیت سے کام کیا اس کی دلیری کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بڑے بڑے خطرات میں وہ آنکھ بند کر کے کود پڑتا تھا، لیکن اقتدار کا مزہ چکھنے کے بعد سے وہ قطعاً ناکارہ ہو گیا ہے، بلکہ اسے بزدل کہنا چاہیے۔ تم یہ بات کہہ رہی ہو تو مجھے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ کوئی اور کہتا تو میں اس بات کو درخور اعتنا ہی نہ سمجھتا۔ تم چونکہ اس سے بہت قریب رہ چکی ہو، بہت قریب۔ کلارا نے میری بات کاٹ کر کہا، میں اس کی داشتہ رہ چکی ہوں۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے، لیکن آج میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ فقط ایک باس ہے اور میں اس کی ماتحت۔ تمہارے منہ سے داشتہ کا لفظ عجیب سا لگتا ہے، تہذیب نے کہا۔ تم لوگ تو آزادانہ میل جول کے قائل ہو۔ تمہارے ہاں ان چیزوں کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، پھر تم اتنی حقارت سے کیوں اس کا ذکر کر رہی ہو؟ استعمال کیا جانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا میڈم ایکس، کلارا نے بے تلخی سے کہا۔ میں اسے دوست ہی سمجھتی رہی، مگر مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو میری بھی وہی حیثیت ہو گئی جو مجھ جیسے اور بہت سے کارندوں کی ہے۔ میری آنکھیں تو اس وقت کھلیں جب جونز نے مجھے ہلاک کرنے کی نیت سے شعیب پستول کا ٹریگر دبا دیا تھا۔ اس کے بعد جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ علی صاحب کے رویے نے پوری کر دی۔ انہوں نے دشمن ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کوئی تعارض نہیں کیا، تو مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا، اور اب میں رینڈل کی ہلاکت تک سکون سے نہیں بیٹھ سکوں گی۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ ان باتوں کو چھوڑو، اب میں اپنے پروگرام کے دوسرے مرحلے پر عمل شروع کر رہا ہوں۔ میں نے برڈ کو اشارہ کیا اور اس نے وہ موبائل فون میرے حوالے کر دیا جو میں جنرل ٹیری سے لے کر آیا تھا۔ ان دنوں گوٹے ہل میں موبائل فون رکھنا جرم تھا، اور حکومت کے انتہائی اہم لوگوں کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ میں نے موبائل فون پر نمبر ڈائل کیے اور ذرا ہی دیر میں میلینوف سے بات کر رہا تھا۔ مجھے پہچانا میلینوف؟ میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں راجر بات کر رہا ہوں، تمہارا خادم اور بہی خواہ۔ تم کہاں ہو مسٹر راجر؟ مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ نہیں میلینوف، میں نے ایک کہا لگا کر کہا، اگر اب میں تمہارے پاس آیا تو میری واپسی مشکل ہو جائے گی۔ میں تمہیں اپنی گاڑی میں واپس بھجوا دوں گا۔ میلینوف نے تیزی سے کہا، کس وقت آ رہے ہو؟ تم بہت معصوم ہو میلینوف، کسی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ کیا اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تمہارے آدمی مجھے حادثے کا شکار بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میلینوف ہکلا کر رہ گیا۔ میں ایک بزنس مین ہوں، صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میلینوف، میں نے مضحکانہ انداز میں کہا۔ میرے روانہ ہوتے ہی تمہارے آدمیوں تک تمہارا یہ حکم تمہاری سیکریٹری کیرولین کے توسط سے پہنچا تھا، مگر میری رفتار زیادہ تیز رہی، وہ میری گرد بھی نہیں پا سکے۔ تم شدید غلط فہمیوں کا شکار لگتے ہو، معلوم نہیں تمہارا واسطہ کن لوگوں سے رہا ہے۔ بزنس مین تو سودے بازی کے ماہر ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں جو تم بیان کر رہے ہو یہ تو دہشت گردوں اور تخریب کاروں کا شعار ہوتی ہیں۔ جب تمہارے آدمی مجھے ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اخبار کے دفتر سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب تک میں نہیں چاہوں گا تمہیں میرے بارے میں کہیں سے کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا میلینوف، اس لیے کہ کام جتنا بڑا ہو اتنے ہی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ تم لاکھ کوشش کر لو میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ میرے آدمیوں نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، مجھے اس کا اعتراف ہے، لیکن یہ تلاش صرف اس لیے تھی کہ میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنے کمانڈوز کو تم نے خود طلب کیا تھا میلینوف، اپنے کمرے سے تم نے خود مجھے نکالا تھا۔ میں تو تم سے بات چیت ہی کرنے کے لیے آیا تھا، مگر تم نے کس نامعقول رویے کا مظاہرہ کیا۔ مجھے کہنے دو کہ تم دنیا کے نامعقول ترین انسان ہو۔ تم اپنے آپ کو بزنس مین کہتے ہو، مگر انتہائی احمق اور گدھے ہو۔ تمہیں تو چرنے کے لیے کسی چراگاہ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ تمیز سے بات کرو، میلینوف نے غصے سے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس سے ہم کلام ہو؟ میں نے برڈ کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ ہاتھ میں ٹرانسمیٹر لیے میرے اشارے کا منتظر تھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ دھیمی آواز میں ٹرانسمیٹر میں بولنے لگا۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ میں تمہارے خلاف رپورٹ درج کراؤں گا، میلینوف نے غصیلی آواز میں کہا۔ پولیس خود ہی تمہارا سراغ لگا لے گی۔ میں مضحکانہ انداز میں ہنسا۔
ذرا کھڑکی کی طرف توجہ رکھنا میلینوف، میں نے کہا۔ میلینوف کے کمرے کی کھڑکی سڑک کے رخ پر نہیں تھی بلکہ اس طرف ہوٹل کا احاطہ تھا جس میں سوئمنگ پول تھا۔ اس کے بعد احاطے کی دیوار تھی جس کے بعد ایک پبلک پارک تھا۔ اس پبلک پارک کا طول 2 فرلانگ سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ پارک ختم ہونے کے بعد سڑک تھی اور سڑک کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا کلب تھا۔ اس کلب کی چھت پر علی گروپ کا ایک رکن دور مار رائفل لیے مستعد بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک ٹرانسمیٹر بھی تھا جس پر بڑ سے اس کا مسلسل رابطہ قائم تھا۔ یہ سب کچھ پہلے سے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق تھا۔ میں 3 تک گنتی گن رہا ہوں۔ 1 2 3۔ میں نے بلند آواز سے گنتی گنی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ بڑ نے بھی آہستہ آہستہ آواز میں گنتی گنی تھی۔ 3 کہتے ہی میں نے ریسیور میں ایک چھناکے کی آواز سنی۔ دور مار رائفل سے کیے گئے فائر نے میلینوف کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ میں نے ایک دوسری آواز بھی سنی تھی، گولی کے شیشہ توڑنے کے بعد دیوار سے ٹکرانے کی آواز، اور ایک تیسری آواز بھی تھی جو میلینوف کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ اضطرابی طور پر اپنی خوفزدہ چیخ پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ کچھ اندازہ ہوا میلینوف کہ تم کس پائے کے آدمی سے مخاطب ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اگر تمہیں گالیاں دوں تو تمہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ تم کوئی مجرم معلوم ہوتے ہو۔ میلینوف ہکلا گیا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تم کچھ بھی کہو میلینوف، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ تم شوق سے پولیس میں رپورٹ درج کراؤ، لیکن یہ سوچ کر درج کرانا کہ اس طرح تم کسی بھی متوقع رعایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ میں رپورٹ درج نہیں کراؤں گا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ تم آخر چاہتے کیا ہو۔ اگر تم میں ذرا بھی عقل ہوتی میلینوف، تو میں نے تم سے ملاقات کے دوران جو اشارتی گفتگو کی تھی اس سے تم بہت کچھ سمجھ جاتے، لیکن اس وقت تم گھمنڈ میں تھے۔ تمہیں اپنے کمانڈوز کا الزام تھا۔ تم نے میری توہین کی تھی۔ تم ذرا بھی مردم شناس نہیں ہو۔ تم ہر ایک کو اپنا زر خرید سمجھنے کے الزام میں مبتلا ہو۔ اگر تم نے اس وقت معقولیت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو ہمارے درمیان معاملات اسی وقت طے پا جاتے۔ اب اپنے کمانڈو سے کہو کہ وہ تمہاری طرف آنے والی گولیوں کا رخ پھیرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلا موقع ملتے ہی کوئی گولی تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دے گی اور تمہیں دنیا کے کسی ملک میں پناہ نہیں مل سکے گی۔ میں اپنی شکست تسلیم کر چکا ہوں۔ اب مجھے مزید دھمکیاں مت دو، میلینوف نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں مسٹر میلینوف۔ ہم صرف دھمکیاں نہیں دیتے، ان پر عمل کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ میں ایک فرد واحد نہیں ہوں بلکہ ایک طویل سلسلہ ہے جو بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تمہارے مقابل آنے کے بعد میں ہر وقت خطرے میں ہوں اور رہوں گا۔ اسی لیے تمام لوگوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی نقصان پہنچے تو اس کا انتقام تم سے لیا جائے۔ جو معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہو سکتے ہوں انہیں بڑھانا نہیں چاہیے۔ میں چونکہ تمہارا بڑے سے بڑا مطالبہ پورا کر سکتا ہوں، اس لیے میری خواہش ہے کہ بات یہی ختم ہو جائے۔ بات تو ختم ہو کر رہے گی میلینوف، اور اس سلسلے میں لاہے عمل میں طے کروں گا۔ تمہیں منظور ہے؟ میں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میلینوف نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ جو پروگرام بھی تم دو گے اس پر عمل ہوگا۔ کیرولین ڈنر کے لیے 9:30 بجے ڈائننگ ہال میں جائے گی۔ تم سمیت تمہارے عملے کے تمام اراکین اپنے کمروں میں ہی کھانا کھائیں گے۔ ڈائننگ ہال میں میرا ایک آدمی کیرولین سے ملاقات کرے گا۔ اسے ہدایت کر دینا کہ میرے آدمی کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ میرا خیال ہے کیرولین تمہارے ذاتی معاملات میں بڑی حد تک دخیل ہے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میلینوف کی آواز میں نے طمانینت کی لہریں محسوس کی۔ معلوم نہیں کس بات پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ممکن ہے وہ اس بات پر خوش ہو رہا ہو کہ میں نے اسے کوئی مشکل مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد کا پروگرام تمہیں کیرولین کے ذریعے ہی معلوم ہوگا، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہو علی، کلارا نے کہا۔ میلینوف سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے خاموشی سے ٹھکانے کیوں نہیں لگا دیتے؟ اس کھیل میں تم بھی میری شریک ہو، میں نے کہا، لیکن اگر تم خوف محسوس کر رہی ہو تو مجھ سے علیحدہ ہو سکتی ہو۔ میری توہین مت کرو علی، میں خوف زدہ ہرگز نہیں ہوں۔ میں تو تمہیں صرف محتاط رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دے رہی ہوں۔ اس سے الجھنا میری مجبوری ہے ڈیئر کلارا، ورنہ پھر رینڈل کا سراغ کیسے ملے گا؟ اوہ، تو تم اس چکر میں ہو، کلارا نے چونک کر کہا۔ میں تو سمجھ رہی تھی پہلے تم سپر ایگلز کا صفایا کرو گے۔ ہاں، میں رینڈل کے ہی چکر میں ہوں۔ سپر ایگلز تو ہمارے لیے مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ ہوں گے، انہیں ٹھکانے کیوں لگایا جائے؟ اگر کوئی حرج نہ ہو تو اپنے آئندہ پروگرام سے مطلع فرما دیجیے، تہذیب نے کہا۔ قطعی کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ ابھی ہم سب نئے میک اپ کریں گے۔ بڑ میرے لیے ایک اور کمرہ بک کرائے گا۔
جو کسی اور فلور پر ہوگا تاکہ کسی خطرے کی صورت میں تم لوگ محفوظ رہ سکو۔ میں اس کمرے سے نکل کر کیرولین سے ملنے کے لیے جاؤں گا اور میری واپسی بھی اسی کمرے میں ہوگی۔ ڈائننگ ہال میں تم چاروں الگ الگ میزوں پر اور ایک دوسرے سے فاصلے پر موجود رہو گے تاکہ ارد گرد نگاہ رکھ سکو۔ ٹھیک ہے، کلارا نے سر ہلایا۔ اور اگر تم کسی خطرے میں گر جاؤ تو ہم کیا کریں گے؟ تم لوگوں کی انچارج تہذیب ہوگی، میں نے کہا۔ اسے معلوم ہے کہ کن حالات میں کیا کرنا ہوگا، تاہم یہ ضرور ہے کہ تم لوگ دخل اندازی سے انتہائی حد تک گریز کرنے کی کوشش کرنا۔ کیرولین نے اپنے لیے ڈائننگ ہال کی ایک وسطی میز منتخب کی تھی۔ آسمانی رنگ کے بلاؤز اور اسکرٹ میں وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کی تمام میزیں آباد تھیں۔ میں جان بوجھ کر 5 منٹ کی تاخیر سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ کیرولین مضطربانہ انداز میں کبھی ڈائننگ ہال کے دروازے کی طرف اور کبھی ہال میں موجود لوگوں پر نظر ڈالتی تھی۔ اس کے لیے یہ شناخت کرنا ممکن نہیں تھا کہ اس کا مطلوبہ شخص کون ہے۔ میں نے کیرولین کی میز کی طرف بڑھتے وقت ہال پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تھی۔ تہذیب اور برڈ کے علاوہ ڈیوڈ اور کلارا بھی ہال میں موجود تھے۔ میں نہایت اطمینان کے ساتھ کیرولین کی میز کی طرف بڑھا اور کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کیرولین کی پیشانی پر ناگواری کی سلوٹیں پڑتے دیکھ کر جلدی سے کہا، مجھے مسٹر راجر نے بھیجا ہے۔ اوہ، کیرولین پرسکون ہو گئی۔ وہ تعریفی نظروں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہوا مس کیرولین؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کیرولین نے یوں چونک کر کہا جیسے اس کی محویت میں خلل پڑا ہو۔ تم زیادہ لیٹ نہیں ہوئے۔ شکر ہے کہ آپ جیسی حسین خاتون نے میرے دیر سے آنے کو مائنڈ نہیں کیا۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ تم بھی کم سمارٹ تو نہیں ہو، کیرولین میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ یقیناً تم پر بہت لڑکیاں مرتی ہوں گی، ابھی تک یہ حسرت ہی ہے کہ کوئی جھوٹ موٹ ہی مر کر دکھا دے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کہیں تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہی؟ ہو سکتا ہے میرا زاویہ نگاہ ہی غلط ہو، کیرولین نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم خود سوچو، برسوں سے میں ایک بڈھے کھوسٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہوں، آزاد فضا کو ترس گئی ہوں۔ اب تمہارے مسٹر راجر کی مہربانی سے ذرا سا وقت ملا ہے۔ برسوں بعد تم جیسے کسی نوجوان سے ملاقات ہوئی ہے۔ میلینوف کے پاس آنے والے ملاقاتیوں سے تو تمہاری ملاقات ہوتی رہتی ہوگی۔ تم اسے ملاقات کہتے ہو، وہ تو ملازمت کا حصہ ہوتا ہے، اور پھر مجھ تک تو کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ ان سے بھی صرف کاروباری اور ضروری حد تک گفتگو رہتی ہے۔ میلینوف کے ساتھ کام کرنے میں یہی مصیبت ہے، نہ دن اپنا اور نہ رات اپنی۔ اس بڈھے کے سر پر ہر وقت کاروبار سوار رہتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جب اس کا جی چاہتا ہے مجھے خوابگاہ میں بھی طلب کر لیتا ہے۔ کیا؟ میں نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا۔ تم سے بڑی تو اس کی بیٹیاں ہوں گی۔ ہاں، وہ مجھ سے بڑی ہیں، مگر پیسے میں بڑی طاقت ہے اور میں اس کا ہر حکم ماننے کے لیے مجبور ہوں، اس لیے کہ وہ مجھے غیر معمولی تنخواہ دیتا ہے۔ تمہارے حالات جان کر مجھے بے حد افسوس ہوا، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ اگر کہو تو مسٹر راجر سے کہہ کر۔ نہیں، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ باتیں کسی سے کہنے کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں اپنے حالات سے غیر مطمئن ہوں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ کبھی کبھار مجھے تھوڑا سا وقت اپنے لیے بھی مل جایا کرے۔ جب تم خود ہی مطمئن ہو تو کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ خیر، یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گی؟ تم اس وقت میرے ذاتی مہمان ہو، اس نے مسکرا کر کہا، اس لیے کھانے تم منتخب کرو گے اور ادائیگی میں کروں گی۔ میں خاموش رہا۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کھانے کے دوران کیرولین نے کہا۔ بتانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بہت بڑے اخبار میں معمولی تنخواہ پر ملازم ہوں۔ جب کسی کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو سب سے پہلے نام بتاتے ہیں، کیرولین نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ معاف کرنا، تمہیں دیکھنے کے بعد میں اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ میں نے خفت ظاہر کی۔ میرا نام جیرالڈ ہے اور میں راجر کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں۔ رہتے کہاں ہو؟ کیرولین نے مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ وہ دیکھیے، راجر نے منع کیا تھا کہ کوئی بات نہیں۔ کیرولین نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اگر تمہیں منع کیا گیا ہے تو میں اصرار نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے اس ہوٹل میں ایک کمرہ لے کر دیا ہے، کمرہ نمبر 817۔ اس نے کہا تھا کہ میں عارضی طور پر اس کمرے میں قیام کروں۔ راجر کے منع کرنے کے باوجود تم نے یہ بات مجھے بتا دی، کیرولین نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں تمہاری شخصیت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں یہ بات تم سے چھپا نہیں سکا، اور اگر راجر نے تم سے جواب طلبی کی تو کیا ہوگا؟ کیرولین نے پوچھا۔ تم تو اس کو جواب دے ہوگے۔ ہوں تو صحیح، میں نے کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے خود ہی کہا تھا کہ یہ کمرہ دشمنوں کی نظروں میں آ سکتا ہے۔ میں اسے کہہ دوں گا کہ ان لوگوں نے خود ہی کمرہ تلاش کر لیا تھا۔
مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم راجر سے خوش نہیں ہو، کیرولین نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں اس سے ناخوش بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے مجھے آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ کیرولین نے کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا۔ شادی تو ابھی نہیں ہوئی، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ قلیل سی تنخواہ میں 2 افراد کا گزر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی لڑکی سے بھی تمہاری دوستی رہی ہے؟ کیرولین نے اچانک پوچھا۔ دوستی تو نہیں رہی، میں نے شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ بس آفس میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان سے الیکس لیک ہو جاتی ہے۔ تم کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے بھی نہیں گئے؟ کیرولین کے لہجے میں واقعی حیرت تھی، صرف اپنے تصورات کی حد تک۔ میں نے ایک سرد آب بھر کے کہا، میں نے کئی بار چاہا کہ اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں میں سے کسی کو اس کی پیشکش کروں، مگر ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مجھے شدید حیرت ہے، کیرولین بڑبڑائی۔ تم جیسے نوجوان کو اس طرح نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اصل معاملہ تو ایک طرف دھرا رہ گیا اور آپ کے ساتھ یہ خرافات شروع ہو گئیں۔ یہ خرافات تو نہیں تھی، کیرولین جس طرح میری ذات میں دلچسپی لے رہی تھی اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ دلچسپی کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کیرولین سے متاثر ہونے کی اداکاری شروع کر دی تھی اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ ہم دونوں ہی محرومیوں کا شکار ہیں جیراڈ۔ چند لمحے بعد کیرولین نے مجھ سے کہا، بڈھا میلینوف میرا استحصال کر رہا ہے اور راجر تمہارا۔ کیوں نہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھوں کا مداوا بننے کی کوشش کریں؟ میں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کیرولین کی طرف دیکھا۔ وہ کس طرح؟ میں نے کہا، وہ اس طرح کہ آج کی رات میں تمہارے کمرے میں گزارتی ہوں۔ کیرولین نے میز پر کوہنیاں ٹیک کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے گھبرا جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، راجر مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ تم نہیں جانتی وہ کتنا شفاق آدمی ہے۔ مجھے حیرت ہے تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ میں تمہیں اس سے بچنے کی ترکیب بھی بتاؤں گی، اس کے باوجود مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں، میں تمہیں اپنے کمرے میں نہیں لے جاؤں گا۔ نہیں لے جاؤ گے تو میں زبردستی جاؤں گی۔ کیرولین مسکرائی، ورنہ شور مچا دوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ یہ تو زیادتی ہوگی۔ میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کمزور سے لہجے میں کہا، کوئی زیادتی ویاتی نہیں ہے۔ اس نے مجھے شوخ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آج کی رات تو تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، میں نے مردار سی آواز میں کہا اور کیرولین ہنسنے لگی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گی، بلکہ آج کے بعد تم بار بار مجھ سے ملنے کی تمنا کرو گے۔ میں بدستور خود کو بوکھلایا ہوا ظاہر کرتا رہا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حال میں میلینوف کا کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ اگر تھا بھی تو ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی جو تشویش کا باعث ہوتی۔ پھر بل آیا اور کیرولین نے بل ادا کر دیا۔ مجھے راجر نے اخراجات کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے کمزور سی آواز میں کہا تھا، اگر تم پسند کرو تو میں ادائیگی کر دوں۔ ان پیسوں کو تم اپنے کسی کام میں لے آنا۔ راجر کو مت بتانا کہ بل میں نے ادا کیا تھا، کیرولین نے کہا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ ذرا تمہارا کمرہ بھی دیکھ لوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ڈائننگ ہال کے دروازے سے نکلتے وقت کیرولین نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تم بھول گئے، میں شور مچا دوں گی، اس نے شریر لہجے میں کہا۔ مچاؤں شور؟ نہیں، لیکن لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ تو خیال کرو، میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ جاؤ، معاف کیا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن لفٹ میں سوار ہوتے ہی وہ میرے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ذرا فاصلہ رکھو، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیوں، یہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس نے اٹھلا کر کہا۔ اور جب تمہارا یہاں یہ حال ہے تو کمرے میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے بے بسی ظاہر کرنے کے لیے جیب سے رومال نکالا اور اپنے ماتھے سے وہ پسینہ پونچھنے لگا جو وہاں نہیں تھا۔ کیرولین میری حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ 8ویں منزل پر پہنچتے ہی میری حسیات بیدار ہو گئیں۔ مجھے فضا میں کسی خطرے کی بو محسوس ہونے لگی، مگر میں نے کیرولین پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ مجھ سے تقریباً لپٹی ہوئی چل رہی تھی۔ 18 نمبر کے کمرے کے سامنے پہنچ کر میں نے جیب سے چابی نکال کر کی ہول میں ڈالی۔ کیرولین بدستور مجھ سے چپکی ہوئی تھی۔ عین اسی وقت میری چھٹی حس بری طرح بیدار ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کمرے کے اندر موت میری منتظر ہے۔ میں نے خود کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا اور چابی گما کر تالا کھول ڈالا۔